الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابہ وأزواجہ وأولیاء ملتہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مالک حقیقی کا بے انتہا احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاکیزہ توسل اور اپنے پیارے بندوں کی پاکیزہ نسبتوں کا صدقہ ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے ذکر کے لیے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعریف و توصیف کے لیے آقا پاک کے خاندان عالی شان کی غلامی کے لیے اور بالخصوص سیدہ کائنات کی بارگاہ میں سلامی کے لیے منتخب فرما کے اپنے گھر میں سجائی جانے والی مخدومہ کائنات کانفرنس میں مل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا ہے رب العزت اس پاکیزہ محفل کو سجانے والوں، اس پاکیزہ محفل میں دور و نزدیک سے تشریف لانے والوں، محفل کا حسن بڑھانے والوں، اسٹیج کی زینت میں بے پناہ اضافہ فرمانے والوں، مجھ نکمے سمیت ہم سب کو سیدہ پاک کی عزتوں کا صدقہ اس جہان میں بھی عزت نصیب فرمائے، اگلے جہان میں بھی عزت نصیب فرمائے۔ معزز سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء کا اور بالخصوص سید علماء کا انتہائی خوبصورت گلشن آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ میں تو ان کی موجودگی میں اپنے آپ کے حوالے سے یہی سوچ رہا ہوں کہ بے باغ بہار گلزار وچوں ہک ڈنگڑا کنڈڑا میں بھی سہی، تیرے اٹھاں گھوڑیاں مجھیں وچوں ایک بھیڑ دا جندڑا میں بھی سہی۔ سیدہ زہرا پاک تیرے عالم فاضل مفتی بہت، تیرے عالم فاضل مفتی بہت، اگر سیدہ کائنات کے ذکر کے لیے علماء کی فہرست بنے تو اس میں میرا نام تو نہیں ہوگا، وہاں تو بلال اور ابو ذر کا نام آئے گا۔ علماء کی فہرست بنے
تو وہاں تو جناب صدیق اور جناب عثمان کا نام آئے گا، علماء کی فہرست بنے وہاں تو با یزید اور بابا فرید کا نام آئے گا۔ تیرے عالم فاضل مفتی بہت ایک مسخرہ بھنڈڑا میں بھی صحیح تے تیرے شیراں دے گل سنگل حیدر ایک کتڑا مندڑا میں بھی صحیح۔ یقیناً یہ میری بھی اور آپ سب کی بھی حد درجہ خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے کہ ہمیں آج مل کے ہدیہ نیاز پیش کرنا ہے اس بارگاہ ناز میں کہ جس کے در پہ جھاڑو دینے والوں کو میرا مالک کسی کو مقداد بنا دیتا ہے، کسی کو سلمان بنا دیتا ہے۔ ہم سب نے آج سلامی پیش کرنی ہے اس شہنشاہ زادی کو کہ جس کے در سے خیر کا ٹکڑا نصیب ہو جائے تو خیر پانے والوں کو کسی کو کائنات با یزید کہا کرتی ہے، کسی کو کائنات بابا فرید کہا کرتی ہے۔ مجھے آج خراج عقیدت پیش کرنا ہے اس ملکہ طہارت کو کہ جسے مالک نے یہ عزت بخشی ہے اور قرآن نے اس عزت کا اعلان کیا ہے کہ وہ سیدہ صرف اس کائنات میں رسول کی بیٹی بن کے نہیں آئی بلکہ مالک نے اس بے مثل ہستی کو عفت اور طہارت کی پہچان بھی بنا کے بھیجا ہے اور تاجدار ختم نبوت کی شان بھی بنا کے بھیجا ہے۔ ہاں وہی بے مثلیت کی معراج، وہی عزت و عظمت کا عروج کہ جس کا ذکر کرنے کے لیے، جس کا تذکرہ کرنے کے لیے جہان نے نہیں قرآن نے اپنا نظام بدل دیا۔ ابھی بھی نہیں سمجھ آیا تو قرآن نے نظام کلام بدلا کے پہلے لمحے کائنات پر واضح کر دیا کہ جس کے لیے قرآن کا نظام کلام بدل گیا ہے تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے کائنات کی ہر عورت کو اللہ نے اور حیثیت دی ہے، حسنین کی اماں کو اللہ نے اور حیثیت عطا۔ میں نے کہا نا قرآن نے نظام بدلا دیا سیدہ زہرا کے ذکر کے لیے، سسٹم چینج کر دیا سیدہ زہرا کے ذکر کے لیے۔ کیسے؟ نوٹ فرمائیں، پڑھے لکھے احباب کا کثیر مجمع ہے اور میں سچی بات یہ ہے کہ پڑھے لکھے کے لیے یہ نہیں دیکھتا کہ فلاں درس میں گیا ہے، فلاں کالج میں گیا ہے، فلاں یونیورسٹی میں گیا ہے۔ میں نے کروڑوں یونیورسٹیوں والے جاہل دیکھے ہیں۔ خدا کی قسم کروڑوں مدرسوں والے ان پڑھ دیکھے ہیں اور کروڑوں کلیوں میں بیٹھ کے زندگی گزارنے والے میں نے علم کے پاسبان دیکھے ہیں۔ آپ پوچھو گے شاہ جی خطابت ہے؟ نہیں بابا خطابت نہیں، یہ حقیقت ہے۔
میں اشارہ کر دیتا ہوں، اگر لکھنے کا نام علم ہوتا، اگر پڑھنے کا نام علم ہوتا، تو تاریخ اسلام میں مکے میں جو 4-5 بندے لکھ اور پڑھ سکتے تھے، انہی کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے بندے کو آپ لوگ آج تک ابو جہل کہتے ہیں۔ بھئی اگر لکھنے کا نام علم ہوتا، پڑھ لینے کا نام علم ہوتا، پڑھا لینے کا نام علم ہوتا، تو وہ سب سے زیادہ پڑھا لکھا تھا اس وقت مکے میں، وہ ابو جہل کیوں کہلایا؟ بات تو سوچنے والی ہے۔ تو سادہ سا جواب یہ ہے کہ پڑھ لینے، پڑھا لینے، لکھوا لینے، لکھ لینے کا نام علم نہیں ہے۔ اسلام کی نظر میں کتاب لکھنے لکھانے کا نام علم نہیں ہے، پڑھنے پڑھا دینے میں زندگی گزارنے کا نام علم نہیں ہے۔ اسلام کی نظر میں فیصلہ بڑا ستھرا ہے، محمد کے وفادار کو عالم کہا جاتا ہے اور 5 تن کے غدار کو ہمیشہ جاہل کہا۔ اسلام نے پہلے دن سے یہ کلیئر کر دیا، بات واضح ہو گئی۔ آج آپ روب میں آ جاتے ہیں کہ فلاں کی پگ بڑی ہے، فلاں کے پاس ڈگری بڑی ہے، فلاں کے پاس دستار بڑی ہے، یا آج کے بعد ابو جہل کو ابو جہل نہ کہنا، کیونکہ اس کے پاس تو لکھنے کی سب سے زیادہ صلاحیت تھی، پڑھنے بولنے کی سب سے زیادہ صلاحیت تھی۔ کیوں ابو جہل کہتے ہو؟ اس لیے نہیں کہ وہ لکھ نہیں سکتا تھا، پڑھ نہیں سکتا تھا، لکھا نہیں سکتا تھا، اس لیے ابو جہل تھا کہ اسے محمد کا ادب نہیں تھا، اسے زہرا پاک کے بابا کا حیا نہیں تھا، وہ اس پاک خاندان اور ان پاک افراد کا غدار تھا۔ تو 1400 سال سے جو فیصلہ کیا ہے اس پر قائم رہو نا۔ محمد کی غداری کا نام جہالت ہے، محمد کی وفاداری کا نام علم ہے۔ جو غداری میں گزارے وہ ابو جہل بن جاتا ہے، اور جو پہلی دعوت پہ لبیک یا رسول اللہ کہے وہ باب العلم۔ اللہ نے ان 5 کے لیے خاص طور پہ ایک اعلان کر رکھا ہے، لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ۔ میں تشریح میں نہیں جاتا، صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ اللہ نے جو چیز 5 تن پاک سے دور کی ہے، قرآن نہ ہو شاہ جی میں مجرم، ترجمہ نہ بنے میں مجرم، یہ مفہوم نہ بنے میں مجرم، اور اگر یہ بات سچی ہے تو پھر ڈنکے کی چوٹ اس آیت پہ تبصرہ کرتے ہوئے مانو کہ خدا نے جو شے اہل بیت اطہار سے، زہرا پاک اور زہرا پاک کے بچوں سے دور کی ہے، اس کا نام اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام غلاظت نہیں، نفاست ہے۔ اس کا نام نجاست نہیں، طہارت ہے۔ اس کا نام نفاست نہیں، جو اللہ نے دور کی ہے اس کا نام غلاظت ہے، جو اللہ نے دور کی ہے اس کا نام نجاست ہے، جو اللہ نے دور کی ہے اس کا نام رجس ہے۔ اگر ذہن حاضر ہو تو اس فکرے پر غور کرنا، فیصلہ یہی ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ بنا کہ بی بی زہرا پاک سے دور ہونے کے لیے، نہیں سمجھی بات آپ نے، بی بی زہرا پاک کا گستاخ ہونے کے لیے، اب اس سے آسان تو میں نہیں کر سکتا، بی بی زہرا پاک سے شاہ جی گستاخ ہونے کے لیے، بی بی پاک کا گستاخ ہونے کے لیے جو کم از کم شرط ہے نا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کسی ایک بندے کو ٹارگٹ کر رہا ہوں،
یہ غلط سوچ ہوگی اگر کوئی بندہ، میں پہلی صدی سے لے کے قیامت تک کے لیے اصول دے رہا ہوں، بی بی زہرا پاک کے گستاخ ہونے کے لیے ایک ہوتی ہے نا کم از کم کوالیفیکیشن، سی ایس ایس کرنا ہو نا تو کم از کم کوالیفیکیشن یہ ہے کہ آپ بی اے پاس ہو۔ اب میٹرک والے کا دل ہو کہ میں سی ایس ایس کر لوں تو اس کے پاس وہ لو کوالیفیکیشن بھی نہیں ہے، کم از کم کوالیفیکیشن بی بی زہرا پاک کے گستاخ کے لیے کم از کم کوالیفیکیشن یہ ہے کہ اسے پلیت ہونے کا سرٹیفکیٹ اللہ کے قرآن نے عطا فرمایا۔ اب میں نے تو حضرت یہ کام کیا نہیں، اللہ خود کہتا ہے، اور باقی کام کی ذمہ داری آیت میں ایک آدھ دفعہ اٹھاتا ہے، یعنی میں نے انا اعطیناک کل کوثر، میں نے کوثر عطا کی، ایک دفعہ ذمہ داری اٹھائی۔ آیت تطہیر پہ کبھی آپ نے غور کیا؟ آیت تطہیر میں ان سے ناپاکی رجس نجس کو دور کیا اللہ نے، اور ذمہ داری ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ اٹھائی۔ کتنی دفعہ اٹھائی؟ جو ناوی بیٹھے ہیں جن کا عربی سے تعلق ہے سنیں، یرید اللہ میں پہلے ذمہ داری اٹھائی، یرید اللہ اس کی ترکیب کریں ناوی سمجھ آ جائے گی، پھر لیوذہب عنکم الرجس میں ذمہ داری اٹھائی، پھر ویطہرکم کا فاعل بھی خدا ہے، پھر ذمہ داری اٹھائی، 3 دفعہ خدا ذمہ داری اٹھا رہا ہے کہ ان پاکوں سے پلیتوں کو میں نے دور کیا ہے۔ سمجھی نہیں بات آپ؟ ان پاکوں سے پلیتی والوں کو کس نے دور کیا ہے؟ پھر کہہ لیجئے پلیتی کو کس نے دور کیا ہے؟ پھر کہہ لیجئے کس نے دور کیا ہے؟ اب جس میں پلیتی ہو اسے پلیت کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے ان پاکوں سے پلیتی کو میں نے دور کیا۔ مجھے پھر کچھ جھجک ہوئی، اللہ کہتا ہے پھر میں نے ہی دور کیا۔ میں پھر سوچنے لگا، اللہ کہتا ہے پھر میں نے جو دور کیا۔ اور 3 تو اگر جائی کوئی نہیں ہوندی، ایک آیت میں 3 دفعہ اللہ کہتا ہے میں نے کیا، میں نے کیا، میں نے کیا، یہ سمجھانے کے لیے اللہ کہتا ہے میں نے دور کیا، میں نے دور کیا، میں نے دور کیا۔ اب مجھ سے اتنا سا جواب دے دیں، اللہ جو کام کرتا ہے اس کی کوئی حد ہوتی ہے؟ کسے تو پوچھو با اللہ دی کسے صفت دی حد ہے؟ اللہ کی کسی صفت کی کوئی حد ہو سکتی؟ جو اللہ کی صفت کی حد مانے دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مسلمان کا دعویٰ نہیں، عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی بصیرت کی کوئی حد ہو سکتی؟ بصارت کی کوئی حد ہو سکتی؟ طاقت کی کوئی حد ہو سکتی؟ تو پھر ان ڈنڈی نہیں چلے گی۔ جب اللہ کی کسی صفت کی حد شاجی نہیں ہو سکتی تو پنجتن پاک سے پلیتی کو دور میں نے تو نہیں کیا، یہ صفت خدا کی ہے، ماننا پڑے گا۔ جس طرح اللہ کی بصیرت بے حد ہے، بصارت بے حد ہے، اسی طرح اللہ نے اہل بیت سے نجاست کو بھی بے حد دور فرما دیا۔ ایک ہوتا ہے صرف دور، ایک ہوتا ہے بے حد دور۔ کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں نا، وہ جو بابا جی مسجد کے اس کونے میں بیٹھے ہیں، مجھے ان کا نام نہیں آتا، پریشان نہ ہو جائیں، وہ بابا جی اور میں، ہم دونوں قریب تو نہیں نہ بیٹھے، کیا بیٹھے ہیں؟ دور۔ کیا بیٹھے ہیں؟ دور، بالکل دور ہے، وہ ادھر بیٹھے ہیں، میں ادھر بیٹھا ہوں۔ اب جس کے لیے صرف دور کہا جائے نا تو دور تو وہ یقیناً ہوگا، احمد شاہ جی میرے قریب ہیں، برہان حیدر شاہ جی قریب ہیں، شبیر شاہ صاحب قریب ہیں، تو وہ ظاہری بات ہے بابا مجھ سے دور ہے۔ توجہ کریں گے، ایک فکرے میں بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی، بابا مجھ سے دور ہے، بالکل صحیح دور ہے، لیکن ایک بات تو ہے نا، ہے تو دور پر ہے وہ بھی اسی محفل میں۔ اللہ کرے میں سمجھا جاؤں، حضور ہے تو دور، اس میں کوئی شک نہیں، پر ہے وہ بھی اسی محفل میں، اسی مسجد میں، اسی مجلس میں، اسی جگہ میں۔ دور کہہ دیا، پتہ چلا دور تو تھا لیکن تھا وہ بھی کہیں آس پاس۔ آئے ہائے، نہیں سمجھی بات؟ یعنی کم از کم یہ تو کلیئر ہو گیا کہ بے شک دور تھا، لیکن یہ کلیئر نہ ہو سکا کہ وہ کہاں تھا۔ البتہ ایک بات ہو گئی کہ دور تو تھا، پر جہاں شاہ جی تھے وہیں بابا بھی
پاک تھا، اب اگر بولا جائے بے حد دور، کیا بولا جائے؟ بے حد دور، تو اندھے سے اندھا بندہ بھی سمجھ جائے گا کہ وہ اتنا دور ہے کم از کم، جس کے لیے بے حد کا لفظ ہے کہ جہاں شاہ صاحب ہیں وہاں وہ نہیں ہو سکتا، اور جہاں وہ ہے وہاں شاہ صاحب نہیں ہو سکتے۔ نہ سمجھ آئے تو اب آپ کی بھی قسمت ہے، میری بھی قسمت ہے۔ اللہ نے پلیتی کو دور کرنے کی صفت کو اپنے ساتھ منسوب کر کے کہا، صرف دور نہیں، خدا کا ہر کام بے حد ہے۔ تو اللہ نے پنج تن پاک سے، اہل بیت اطہار سے پلیتی کو بھی کر دیا بے حد دور۔ اب قیامت تک کے لیے یہ ڈیسیژن ہو گیا، زمین پھٹ سکتی ہے، ستارے گر سکتے ہیں، کائنات کا نظام درم برم ہو سکتا ہے، یہ اصول سلامت رہے گا۔ جہاں پلیتی ہوگی وہاں اہل بیت نہیں ہو سکتے، اور جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں کبھی پلیتی نہیں۔ پلیت کبھی سیدہ زہرا کے مؤدب اور وفادار ہو نہیں سکتے، اور صدیق اکبر سے لے کے خواجہ قمر تک، جناب بلال سے لے کے پیر سیال تک، ذمہ داری سے سنیں، ذرا دھیان سے سنیں، پلیت کبھی زہرا پاک کا مؤدب اور وفادار ہو نہیں سکتا، اور پاک کبھی زہرا پاک کا بے ادب اور غدار ہو نہیں۔ بہت سے نسبت نقشبندیہ والے پیر بھائی بیٹھے ہیں، میں بنیادی دلیل کے طور پہ طریقہ ہی صدیق اکبر کا عرض کر رہا ہوں۔ اب اس سے آگے کسی کو کیا زوم ہو، کیا وہم ہو، مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں علی علی کیوں کرتا ہے؟ میں نے کہا عقیدے کا صدیقی ہوں۔ ریئلی عقیدے کا صدیقی ہوں، عقیدے کا صدیقی ہوں۔ کیوں کہ جس دن میرے نبی نے اعلان کیا تھا نا، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا ہو، تو پہلی مبارک جو آئی تھی نا وہ ہندوستان کے کسی شیخ الحدیث کی زبان سے نہیں، ابو بکر صدیق کی زبان۔ میں قرض کر رہا تھا نا کہ کوئی، توجہ کے ساتھ سننا ہے، کوئی پلیت زہرا پاک اور زہرا پاک کے بچوں کا مؤدب اور وفادار نہیں ہو سکتا، اور کوئی پاک زہرا اور زہرا پاک کے بچوں کا بے ادب اور غدار نہیں ہو سکتا۔ مجھے اجازت دیں گے وہ حدیث کا اشارہ دینے کی کہ جب صدیق اکبر نماز مسجد نبوی میں پڑھا کے نکلے تھے اور سامنے زہرا کا بیٹا کھیل رہا تھا، امام حسن کھیلے، بخاری میں موجود، مسلم میں موجود ہے، یہ میں ہاتھ باندھ کے سید زادوں کی خدمت میں عرض بھی کروں گا، بڑی مہربانی آپ کی، الحمدللہ آپ جاگ گئے ہو، ذکر حسین کرتے ہو، محرم میں کراتے ہو، مہربانی کیا کرو، سفر میں حسین کے امام کو بھی سلامی پیش کیا امام حسن کے لیے میں اور کچھ بھی نہ کہوں نا تو اتنا سن لو کہ دلیل ایک ہی کافی ہے، ان کی عظمت میں انہیں حسین بھی اپنا امام کہتا ہے، حسین بھی اپنا 28 سفر امام حسن پاک کی شہادت کا دے دے، سفر کو محرم کو زہرا کے چھوٹے بیٹے کے نام کرو، سفر کو زہرا کے بڑے بیٹے کے نام کرو۔ صاحبان ذی وقار میں جملہ دینے جا رہا ہوں، اب تاجدار صداقت ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، ہم چھوٹے ہوتے ہوئے ایک تقریر سنا کرتے تھے، شعر بھی سنا کرتے تھے کہ خدا سائیں جے پکڑے چھڑاوے محمد تے محمد دا پکڑا چھڑا کو، محمد دا پکڑا، پہلے شعر میں بات پھنستی تھی کہ اللہ تو اللہ ہے، نبی نبی ہے، اللہ کے پکڑے محمد چھڑا لے، محمد کا پکڑا کیوں نہیں کوئی چھڑا سکتا؟ اللہ کو چھڑا لینا چاہیے۔ اصل میں اس میں قدرت کا بیان نہیں تھا، محمد کی محبوبیت کا بیان تھا۔ کس کا بیان تھا؟ محمد کی، یعنی محمد جسے جو دے دے
اس میں خدا بھی تبدیلی گوارا نہیں، اس میں خدا بھی تبدیلی گوارا، وہ پھر اٹل رسول ہو جاتا ہے، چینج ہونے والا ہی نہیں۔ میں گلی گلی اعلان کر رہا ہوں، محمد جسے امامت دے دے، مصلی پر امام بنا کے کھڑا کر دے، اس کی امامت کو بھی سلام کر۔ جس کا ہاتھ بلند کر کے مولا بنا دے، اس کی ولایت کو بھی سلام کر، اور جن کے کاندھوں پر اور جن کو کاندھوں پر بٹھا کے اونچا کر دے، ان کی عظمت کو بھی سلام کر۔ پلے باندھیں، یہ بات بڑی قیمتی ہے۔ صدیق اکبر تیری محلے کی مسجد کا امام نہیں، مصلی رسول پہ کھڑا ہونے والا، میرے نبی کے مصلی پہ کھڑا ہونے والا، اور اپنی مرضی سے یا اپنی خواہش سے کھڑا ہونے والا نہیں۔ یہ بڑا فرق ہے، آپ نے سمجھانے۔ آج مصلی پہ چڑھنے کو اپنی مرضی سے ہر کوئی بھاگ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ صدیق اس امام کا نام ہے جو اپنی مرضی سے مصلی رسول پہ نہیں گیا، محمد کے حکم سے مصلی رسول۔ کیا لیول ہے! جس طرح قیامت تک کوئی مائی کلال علی کی ولایت نہیں گھٹا سکتا، اسی طرح قیامت تک کوئی صدیق کی امامت نہیں گھٹا۔ اب جو میں مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، اتنا اونچا، اتنا بلند، رسول فرمائیں یہاں بھی ساتھ، آگے بھی ساتھ، جنت کے کتنے اعلان صدیق اکبر کے لیے، اور حضور فرمائیں تیرا درجہ اتنا اونچا ہوگا جنت میں کہ نیچے والے دیکھیں گے تو انہیں محسوس ہوگا جیسے آسمان پہ تارا چڑھا ہوا ہے۔ اتنا اونچا صدیق اکبر، اتنا اونچا صدیق اکبر، مدینے کی گلیوں میں زہرا کے بچے کو کاندھوں پہ بٹھا کے۔ میں تبری نہیں پڑھ رہا، بخاری پڑھ رہا ہوں۔ اتنا اونچا صدیق اکبر زہرا پاک کے بچے کو کاندھوں پہ بٹھا کے، اور تشریح والوں نے تو چومنا بھی لکھا ہے، کبھی اس طرف چومتے تھے، کبھی اس طرف چومتے تھے۔ بابا کی وہ جو نانا کی سنتیں ہیں وہ ساری ادا ہو رہی تھیں۔ ارے اور تو نہیں بھی تجھے ہضم ہوتا تو اتنا تو دیکھ کہ اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے مدینوں کی گلیوں میں گھوم کے صدیق تجھے سمجھا نہیں رہا کہ پلیت ان کا ادب کر نہیں سکتے، پاک ان بچوں کا ادب چھوڑ نہیں۔ یہ سبق آج اس مسجد سے آپ نے ضرور لے کے اٹھنا ہے کہ صدیق اکبر کا امام حسن کو کاندھوں پہ بٹھانا۔ اچھا جدے نال بندہ کوڑے ہوئے وہ دیاں پتران چاہید ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی۔ جدے نال بندہ لڑے ہوئے وہ دیاں پتران چاہید ہے۔ صدیق اکبر کا علی کے شہزادے، نبی پاک کے دوتے، سیدہ زہرا کے بچے امام حسن کو کاندھوں پہ بٹھا کے مدینے کی گلیوں میں گھومنا، یہ بتا گیا کہ زہرا کے بچوں کا ادب کرنا یہ خدا نے پلیتوں کی نشانی نہیں، پاکوں کی نشانی بنائی۔ کن کی نشانی ہے؟ پلیت ادھر آ نہیں سکتے، پاک ان کا در چھوڑ کے۔ وہ پلیتی کسی بھی نوعیت کی ہو، نہیں آپ جو سمجھ رہے ہیں میں وہ نہیں کہہ رہا، بہرحال آپ کی سمجھ پہ بھی قربان، وہ آپ پر ہے۔ پلیتی کسی بھی نوعیت کی ہو، پلیتی کسی بھی نوعیت کی ہو، اس کا تعلق 5 تن سے نہیں بن سکتا۔ یہ بات یاد رکھیں، اس کا تعلق 5 تن سے نہیں بن سکتا۔ اب اگر آپ کا حوصلہ سادات کے پاس رہ رہے کہ تھوڑا سا بڑھ گیا ہے تو اگلا پیغام میں دے دیتا ہوں، پلیتی مطلقاً پلیتی کا تعلق اہل بیت سے قرب والا نہیں ہو سکتا، کسی بھی نوعیت کی ہو۔ وہ
اصل میں پلیتی ہو، اصل کہتے ہیں نسب کو، اصل میں پلیتی ہو تب بھی تعلق اہل بیت سے نہیں بنتا، اور نسل میں پلیتی ہو تب بھی تعلق اہل بیت سے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں شاہ جی اتنی کتاباں پڑھی ہیں انہوں نے اور پھر یہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کتابوں سے اس کا تعلق نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے، اس کا تعلق ہے طہارت سے۔ کس سے تعلق ہے؟ طہارت نہ ہو تو ان کی وفا حصے میں آتی نہیں۔ یہ ضروری ہے، میں نے پہلے کہا تھا نا، کم از کم ڈگری یہ ہے کہ ادھر سے پلیتی والی سند ملے، اور ان کے قریب ہونے کی بھی کم از کم ڈگری یہ ہے کہ اللہ نے کم از کم تیری ماؤں کو بھی پاک رکھا ہو، تیرے باپوں کو بھی شجرے میں پاک رکھا۔ اسی لیے تو نصیر الدین شاہ صاحب گولڑوی بڑا جرت والا سید تھا، وہ بھی بڑے فتوے لگے اس پر، اور لگتے ہیں بندوں، جرت والے بندوں پہ ہی فتوے لگتے ہیں، باقی پہ نہیں لگتے۔ جو چھپا رہے اس پہ کیا فتوے لگنے؟ جرت والا سید تھا، اسی نے اسی مقام پر ایک جملہ لکھا، لوگ پتہ نہیں اس کو کس کس کے نام سے پڑھتے ہیں، میں نے چونکہ خود ان کی زبان سے سنا تھا اس لیے مجھے پتہ ہے ان کا، باقی مشہور ہے بڑا، میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے، میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے، یعنی اللہ جسے بلند کرتا ہے، آپ نہیں، اللہ، مولوی نہیں، پیر نہیں، خطیب نہیں، مرید بھی نہیں، شیخ الحدیث بھی نہیں، نقیب بھی نہیں، کون؟ کون؟ اللہ جسے بلند کرتا ہے۔ ظاہری بات ہے رجس پستی کا نام ہے، طہارت بلندی کا نام ہے، میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو شاہ جی کہتے ہیں میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈالتا، میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے۔ اگر حبش کے کالے رنگ کو اور غلام کو یہ بلندی دینی ہو نا کہ وہ رسول سے بھی پہلے جنت میں جائے، کالے رنگ کے حبشی غلام کو یہ شرف دینا ہو نا تو پھر کرتا کیا ہے؟ اسی بلال کو اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دے۔ میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے کیا کرتا ہے؟ کوٹھی گاڑی کار کی شرط نہیں، اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ اور وہی جملہ جو میں اصل اور نسل کی پلیتی کا کہہ رہا تھا، فرماتے ہیں پرکھ نہ ہو جو کسی کو تو یا علی کہہ دو، یہ نام وہ ہے جو شجرے کھنگا۔ یہ گولڑے کی صدا ہے۔ اب میں وہ صدا پیش کروں جو توسا پاک سے آئی، توسا پاک سے آئی، سننے والی صدا ہے۔ اللہ کریم ایسی صدائیں اپنی بارگاہ میں ہمیشہ قبول فرماتا ہے۔ اسی شعر کا بہت بڑا ورژن اگلے مرحلے میں آ رہا ہے، وہ فرماتے ہیں آلہ ہے کون کون، آلہ ہے کون کون اور عالی ہے کون، آلہ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون۔ کمینوں کی بات نہیں ہو رہی، کن کی بات ہو رہی ہے؟ کمینوں کی بات نہیں، اسفلوں کی بات نہیں، ارذلوں کی بات نہیں، اعلیٰ ہے کون کون، کون کون اعلیٰ ہے۔ کہ عجیب حسن نہیں اللہ نے علی کے نام میں رکھا کہ نہ اعلیٰ علی کے بغیر بنتا ہے، نہ علی علی کے بغیر بنتا ہے۔ نہ اعلیٰ بنتا ہے نہ علی بنتا ہے۔ یہ عین لام یہ آئے گی تو اعلیٰ بھی بنے گا، علی بھی بنے گا۔ تو قیامت تک اور کچھ بھی تیرے ذہن میں نہ آئے، علی کا نام ہی اتنا تو بتا گیا کہ اعلیٰ وہی ہوتا ہے جس کے پاس علی ہو۔ نہیں مزہ لی آپ نے؟ اعلیٰ وہی ہوتا ہے جس کے پاس علی، جس کے پاس علی نہ ہو وہ اعلیٰ نہیں ہوتا۔
مجھے بڑا مزہ آیا یہ جملہ کہتے ہوئے آپ کی سنگت میں. اس سے یہ بات تو کلیئر ہو گئی. عالی تو خیر سارے ہیں، ان کو سلام. آج کے دور میں الحمدللہ اعلی حضرت اعلی حضرت وہ اعلی حضرت اگر بریلی میں بیٹھا ہو تب بھی، اعلی حضرت گولڑے میں بیٹھا ہو تب بھی، اعلی حضرت کا قبلہ لفظ یاد رکھیں. بریلی والا اعلی حضرت ہو پھر بھی، اور گولڑے والا اعلی حضرت ہو پھر بھی، تعارف اعلی حضرت کا یہی ہے. اور سنی اسے ہی اعلی حضرت مانتے ہیں جس کے تن پہ بھی علی بستا ہو، جس کے من میں بھی علی. اعلی ہے کون کون اور عالی ہے کون کون، یہ ڈھونڈنا ہو نا. اعلی کون ہے، عالی کون ہے، تو یہ رائے ونڈ محل سے نہیں پتا چلتا، بنی گالا میں بھی نہیں پتا چلتا، سرے محل سے بھی نہیں پتا چلتا. آپ پوچھو گے شاہ جی پھر بتاؤ کہاں دیکھیں؟ نہ تو بنی گالا میں اعلیٰ ہیں، نہ سرے محل میں اعلیٰ ہیں، نہ رائے ونڈ پیلس میں اعلیٰ ہیں. پھر اعلیٰ کہاں ہیں؟ میں پتہ بتاتا ہوں. اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون. ڈھونڈنے ہیں تو ادھر ادھر مت جا، زہرا کے در پہ دیکھ سوالی ہے کون. عالی کا تعارف یہی ہے، اعلیٰ اور عالی کا پتہ یہی ہے کہ جنہیں در زہرا سے تھوڑی خیر ملے وہ عالی ہو جاتے ہیں، جنہیں زیادہ ملے وہ اعلیٰ ہو جاتے ہیں. خیرات زہرا کے بغیر نہ کوئی عالی بن سکتا ہے نہ کوئی اعلیٰ بن سکتا ہے. اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون. زہرا کے در پہ دیکھ سوالی ہے، پھر کہہ لو سوالی ہے. زہرا کا سوالی ہونا یہ کائنات کی وہ شاہی ہے، یہ وہ بادشاہی ہے، یہ وہ تخت اور تاج ہے کہ جس پر ہر تخت قربان ہے، ہر تاج قربان ہے. علی زہرا کے بچوں کا نوکر ہو جانا، ان کا منگتا ہو جانا، یہ اتنا بڑا سٹیٹس ہے. اس کے مقابلے میں تخت و تاج کی اوقات ہی کوئی نہیں. میری اپنی نظم کے لکھے ہوئے 2 جملے میں نظر کر دیتا ہوں کہ ماپے گا کوئی کس طرح رتبے حسین کے، ماپے گا کوئی کس طرح رتبے حسین کے، نوکے سنا پہ دیکھ لے خطبے حسین. ماپے گا کوئی کس طرح رتبے حسین کے، نوکے سنا پہ دیکھ لے خطبے حسین کے. اور معبود حق کو حشر تک منوا گئے ہیں جو، معبود حق کو حشر تک منوا گئے ہیں جو. ہماری تقریریں مناظرے نہیں، سن. معبود حق کو حشر تک منوا گئے ہیں جو، اکبر کے زخم ریت پہ سجدے حسین. اکبر کے زخم ریت پہ. اور بغیرت ملا آج پڑھنے پڑھانے لگے ہوں، کہتے ہیں جی بادشاہی لینے گئے تھے جی، حکومت لینے گئے تھے، یہ تھا جی، یہ تھا. سارے سوالوں کا جواب اس ایک جملے میں کہ زہرا کے لال کے لیے کیا شے ہے تخت و تاج. زہرا کے لال کے لیے کیا شے ہے، کیا شے ہے تخت و تاج. وہ تو زہرا کا لال ہے. زہرا کے لال کے لیے کیا شے ہے تخت و تاج. تھوکیں نہ بادشاہی پہ منگتے حسین. تھوکیں نہ بادشاہی پہ منگتے. در زہرا کا سوالی بننا یہ بہت بڑا شرف ہے. اور ابھی شاہ جی وہ بیان نہیں کر رہے تھے یتیمم مسکینم و اسیرہ، وہ کتنا اونچا ہے. نہ تو وہ یتیم ہے، نہ وہ مسکین ہے، نہ وہ اسیر ہے،
وہ ہے فرشتہ ادھر آیا یتیم بن کے، مسکین بن کے، اسیر بن کے، تمہیں سمجھانے کے لیے یہ در ایسا ہے، یہاں بڑا ہو کے نہیں جایا جاتا، خود کو مٹا کے جایا جاتا۔ بابے کچھ مجھ سے ناراض ہیں، ساری اردو بول دی، پنجابی کی بات ہی نہیں کی، میں ان کے لیے اسی جملے کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ علی نے رنگیا جویں جہانو، علی نے رنگیا جویں جہانو، زمانے نو کوئی رنگ نہیں سکتا۔ علی نے رنگیا جویں جہانو، یہ میرا مبالغہ نہیں، خدا کی قسم بابا فرید بھی علی کا رنگ ہے، میر علی شاہ بھی علی کا رنگ ہے، داتا صاحب بھی علی کا رنگ ہے، غوث جلی بھی علی کا رنگ ہے، قطب پاک بھی علی کا رنگ ہے، ہر سلسلہ علی کا رنگ ہے۔ اور مکتوبات شریف مجدد پاک کے حوالے سے اور علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے حوالے سے میں نے انٹرنیشنل میڈیا پر یہ چیلنج کر کے ثابت کیا کہ صرف داتا صاحب، بابا صاحب، غوث پاک، مجدد پاک نہیں، بلکہ جتنے ولی اس امت میں ہیں یا ہوں گے وہ بھی علی کا رنگ ہے، جو اس امت سے پہلے ہو گئے وہ بھی علی کا رنگ۔ علی نے رنگیا جویں جہانو، زمانے نو کوئی امید ہے اگلا فکر آپ کے دل کو لگے گا، اور اگر لگا تو دعا ضرور دینا۔ علی نے رنگیا جویں جہانو، زمانے نو کوئی رنگ نہیں سکدا، حسین صبراں دی حد مکائی، ہن اگے کوئی بھی لنگ نہیں سکدا۔ علی نے رنگیا جویں جہانو، زمانے نو کوئی رنگ نہیں سکدا، حسین صبراں دی حد مکائی، ہن اگے کوئی بھی لنگ نہیں سکدا۔ اور یہ آیت مبارکہ جس کی طرف شاہ صاحب یونان والے اشارہ کر رہے تھے، اس کا ترجمہ پنجابی میں کیا ہے فقیر نے، کہتا ہے یتیم قیدی، یتیم مسکینم یتیمم واسیرہ، یتیم قیدی غریب بن کے، یتیم قیدی غریب بن کے اسانو روح القدس نے دسیا۔ جبریل کا قرآنی نام ہے روح القدس، روح کا مطلب روح، قدس کا مطلب پاک۔ یتیم قیدی غریب بن کے اسانو روح القدس نے دسیا، کی دسیا کہ شریف اس در تو سنگ نہیں سکدا، کمینہ زہرا تو منگ نہیں۔ شریف اس در تو سنگ نہیں سکتا، شریف اس در تو سنگ نہیں سکتا۔ یہ جتنے بھی شریف ہیں نا، جو اس دنیا میں رہے تب بھی شریف، اور جب قبر میں گئے تو سارے پنڈ کو شریف کر دی۔ سیال شریف، گولڑا، اجمیر، کتنی بڑی شرافت ہے کہ جب ظاہر رہے خود شریف، قبر میں گئے سارا شہر شریف، سارا۔ یہ جتنے بھی شہروں کو شریف کرنے والے ہیں نا، ان سے پوچھو شرافت کہاں سے ملی، تو جواب ایک ہی ہوگا، زہرا کے در پہ دیکھ سوالی ہے کون کون۔ اب جملہ بڑا مزیدار ہے اور آپ بھی مزیدار لوگ ہیں، آپ کو نہیں سناؤں گا تو کس کو سناؤں گا۔ اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون، زہرا کے در پہ دیکھ سوالی ہے کون کون، نعرہ لگا کے حیدری تو دیکھ آس پاس چہرے بتائیں گے کہ حلالی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کل ایمان نعرہ حیدری۔ صاحبان ذی وقار، ابھی میں بیٹھا اس فکرے پر ہوں کہ بوجھ نہ بنوں آپ پر، آپ علم والے ہیں اور آپ ستھرے ہیں۔ ابھی میں نے تقریر شروع نہیں کی، ریئلی واللہ باللہ تعالیٰ نہیں شروع کی۔ ابھی تک یہ بات ثابت کر کے آیا ہوں کہ علم کی دلیل بھی در زہرا کی نوکری ہے، اور صفائی اور ستھرم کی دلیل بھی در زہرا کی غلامی۔ ستھرے ادھر آتے ہیں، نفیس ادھر آتے ہیں، پاک ادھر آتے ہیں،
اچھے عقیدے والے ادھر آتے ہیں، غلاظت والے ادھر آ سکتے، غلاظت والے ادھر آ سکتے۔ اور میں کیوں یہ کہہ رہا تھا آپ کو؟ اس لیے کہ جو میں نے پیغام دینا ہے وہ پیغام ہے ہی ایسا کہ غلیظ اسے پچا ہی نہیں سکتا، غلاظت والا اسے ہضم ہی نہیں فرما سکتا۔ میں پیغام تو دوں گا وہ کم و بیش 10-20 سالوں میں، لیکن اجازت دیں تو اس پیغام کو 5 یا 6 منٹ میں شروع کر دوں تاکہ آپ کے ذہن کی تیاری ہو جائے کہ یہ پیغام ہے کیا۔ میں نے فکرہ ابتدا میں بولا تھا کہ زہرا وہ ہیں جن کے لیے جہان نے نہیں، قرآن نے طرز کلام بدل دیا ہے۔ قرآن نے طرز، میں مبالغہ نہیں کر رہا، میں عقیدت کا اظہار نہیں کر رہا، ویسے عقیدت کا بھی ہو تو کون سا حرج ہے، اگر زہرا سے عقیدت نہیں رکھنی تو پھر کس سے کرنی ہے۔ قرآن نے نظام کیسے بدلا؟ عربی زبان میں بھی قانون ہے، اور قرآن چونکہ قانون گر ہے، اب قرآن کا ایک قانون ہے گفتگو کے حوالے سے، کلام کے حوالے سے، کہ جہاں بھی کسی ایک پاک عورت کا ذکر آئے نا تو قرآن اس کے لیے لفظ امرأتن استعمال فرماتا ہے۔ 5 منٹ کی محنت ہے، بہت بڑا مضمون ہے جس کو شروع کر دینا چاہتا ہوں۔ قرآن کا قانون یہ ہے، ضابطہ یہ ہے، اصول یہ ہے، اور یہی اصول پھر عربی میں بھی ہے، وہاں امرأتن امرأتان ہے اور پھر جمع کا صیغہ آتا ہے۔ توجہ فرمائیں، قرآن کا قانون کیا ہے کہ جب بھی کسی ایک پاکیزہ عورت کا ذکر آئے تو ایک ہونے کی وجہ سے اس کے لیے لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ امرأتن۔ کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ میں دلیل عرض کر دیتا ہوں۔ بہت پاک ہے مریم کی ماں، بڑی پاک ہے مریم کی مائیں، پاک ہوں تو بیٹے پاک ہوتے ہیں، مائیں پاک ہوں تو بیٹے، مائیں پاک نہ ہوں تو بیٹے حسنین نہیں بنتے ہیں، یاد رکھیں۔ بہت پاک ہے مریم کی ماں، اللہ نے مریم کی پاک ماں کا ذکر قرآن میں کیا، اور کیا فرمایا؟ اذ قالت امرأۃ عمران۔ یہ عمران کا لفظ بڑا حسن رکھتا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، میں پوری آیت کے ترجمے میں جاؤں گا، وقت زیادہ ہو جائے گا۔ عمران کی بیوی مریم کی ماں، عمران کی بیوی کیا تھی؟ مریم کی ماں۔ اب اس ایک عورت کا ذکر آیا تو لفظ کیا آیا؟ امرأۃ، امرأتن کا لفظ آیا۔ پھر وہ پاک بیوی جو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالنے کے لیے اللہ نے پہلے بھیج دی تھی، فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالنے کے لیے اللہ نے جس بیوی کو بھیجا وہ بیوی پاک تھی، تاکہ یہ اہتمام ہو جائے نبی جہاں پلے وہ پلیت نہیں ہوتے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ، مزہ نہیں لیا یار۔ نبی جس گھر سے کھائے وہاں غلاظت نہیں آتی۔ ستے پہ ہو یار، بے غیرتی کی حد نہیں ملاؤں کی کہ موسیٰ جہاں سے کھائے وہاں غلاظت نہ ہو، محمد 45 سال جس گھر سے کھاتا رہے۔ واہ 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 واہ، واہ جی واہ، واہ جی ابھی یہ موضوع رکھیں گے تو میں باس کروں گا، ابھی صرف اتنا سن لیں۔ وہ پاک بی بی موسیٰ علیہ السلام کو پالنے والی بی بی آسیہ، ان کا بھی قرآن میں ذکر آیا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، تو پاک بی بی کے لیے لفظ کیا آیا؟ امرا۔ کیا لفظ آیا؟ امرا۔ بس یہ بات کلیئر ہو گئی، پلے باندھ لیں۔ پورے قرآن میں جہاں بھی کسی ایک پاک عورت کا ذکر آیا، کس لفظ سے آیا؟ امرا۔ بول لیجئے، امرا۔ کس لفظ سے آیا؟ امرا۔ کس لفظ سے آیا؟ بس میری گفتگو بنیادی طور پر کھل گئی۔ جہاں کہیں بھی کسی ایک پاک عورت کا تذکرہ آیا، امراتن کا لفظ آیا، اللہ جانے رب نے کیا بے مثلیت دے رکھی ہے حسنین کی امی جان، اللہ جانے رب نے کیا عظمتوں کا عروج دے رکھا ہے سیدہ کائنات کو۔ قیامت تک چیلنج ہے، آیت مباہلہ ہے۔ واہ 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 واہ، یہ اس طرح سننے والی بات نہیں جس طرح سن لیا آپ نے، مولویوں کا کم از کم یہ حق نہیں بنتا تھا۔ باقی چلو سادہ لوگ ہیں، انہیں ابھی تک نہ پہنچی ہوگی،
بھئی جہاں بھی کسی ایک پاکیزہ عورت کا ذکر آئے قرآن میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ امرات بول لیجئے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ اللہ نے جب زہرا پاک کے ذکر کو مباہلے میں بیان فرمایا تو اصول بدلا دیا، نظام چینج کر دیا، طرز کلام تبدیل ہو گیا۔ ہر پاک عورت کے لیے امراتن گئی زہرا مباہلے میں اکیلی، اس لیے کہ 3 شہزادیاں پہلے پردہ فرما چکی تھیں، ہوتی تو ضرور جاتی، لیکن جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ کہ ایک کے لیے امراتن تھا، زہرا جب ایک گئی، ایک گئی تو ایک کے لیے امراتن آنا چاہیے تھا، قرآن نے اصول تبدیل کر دیا، گئی ایک، لفظ نساء کا استعمال فرمایا، گئی ایک سیغا پھر کہہ لو سیغا، گئی امراتن والی لفظ نساء کا استعمال کر کے قرآن نے اپنے اسلوب سے واضح کر دیا، اور معنی بعد میں کرنا، تفسیریں بعد میں پھولنا، تشریحیں بعد میں پھولنا، اور دو امراتن اور نساء کا فرق ہی سمجھ لو۔ اگر کائنات کی کوئی پاک سے پاک تر عورت بھی زہرا جیسی ہوتی تو زہرا کے لیے بھی امراتن کا لفظ آتا، زہرا کے لیے لفظ جدا رکھ کے رب نے فیصلہ کر دیا کہ کائنات کی ہر عورت کی حیثیت کو اللہ نے اور بنایا ہے، زہرا پاک کی عزت کو رب نے اور بنایا۔ قبلہ نساء نے کلیئر کر دیا کہ کائنات کی ہر عورت کی حیثیت اور ہے، زہرا پاک کی عزت اور ہی بول رہے ہو، زہرا پاک کی عزت نساء کی ٹیک لے کے جب بندہ قرآن کی تفسیر اور مصطفیٰ کی حدیث کا مطالعہ کرتا ہے تو یہ بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ قرآن کا کوئی لفظ حکمت سے خالی، اللہ نے قرآن نے جو نساء کا لفظ زہرا کے لیے اصول چینج کر کے استعمال کیا تو اس میں یہ اشارہ تھا، تفسیر اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے، یہ اس لیے راز کھولا گیا کہ لوگوں تمہیں یہ لفظ پڑھتے ہی محسوس ہو جائے کہ پوری کائنات میں آقا پاک کی ذات کے بعد، میں نے بعد کا استعمال دونوں طریقوں سے کیا، نہیں مزہ لیا آپ نے فکرے کا، حضور کی ذات کے بعد، حضور کی ذات کے بعد، یہ میں تاریخ کے حوالے سے بھی کہہ رہا ہوں۔ کل ایک سنگی نے سیدہ زہرا پاک پر بات کی بعد والی، تو کچھ چھچھوندرے لوگ کہنے لگے دیکھو جی حضور کی ذات کے بعد وہ نبیوں سے بھی بڑھا رہے ہیں، اور بے وقوف پتا حضور کی ذات کے بعد کوئی نبی آیا ہے؟ واہ 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 واہ، جے تو حضور کی ذات کے بعد کوئی نبی آیا ہے تو بکواس کر، اور اگر حضور کی ذات کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تیرا سوال ہی نہیں بنتا، تیرا کوشچن ہی، میں اسی لیے پہلے کھول رہا ہوں، میں بعد دونوں حوالوں سے کہہ رہا ہوں، نبی کی ذات کے نبی کی ذات کے بعد قرآن و حدیث نے اس بات سے پردہ اٹھا دیا، حضور کی ذات حضور کی ذات حضور کی ذات کے بعد پوری کائنات میں اللہ نے سیدہ زہرا پاک کو یہ سٹیٹس دے رکھا ہے کہ سیدہ کے نام جیسا، سیدہ کے نام جیسا کسی کا نام کوئی نہیں۔ تو جو کلیجہ ہی تھی اگلا فکرہ بھی سنی، سیدہ کے نام جیسا کسی کا نام کوئی نہیں۔ 11 حدیثیں میرے پاس موجود ہیں، ایک ایک پیش کر سکتا ہوں، سیدہ کے نام جیسا کسی کا نام کوئی نہیں، سیدہ کے مقام جیسا کسی کا مقام کوئی نہیں۔ اور میں رکنا نہیں چاہتا، یہ میں جملے ضرور دینا چاہتا ہوں، سیدہ کے نام جیسا کسی کا، بول لیجئے سیدہ کے نام جیسا کسی کا، سیدہ کے مقام جیسا کسی کا، پھر پڑھ قرآن، پھر پڑھ حدیث،
انا اعطیناک الکوثر پڑھ لے، الا المودۃ فی القربہ پڑھ لے، سلام علی الیاسین پڑھ لے. بے غیرت سے بے غیرت انسان بھی یہ آیتیں پڑھ کے اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ سیدہ کے نام جیسا کسی کا نام کوئی نہیں، سیدہ کے مقام جیسا کسی کا مقام کوئی نہیں، سیدہ کی اصل جیسی. واہ 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 جی واہ واہ جی واہ. سیدہ کی اصل جیسی کسی کی اصل کوئی نہیں. اور پڑھ لیو زبانکم الرجسا اہل البیت، سیدہ کی اصل جیسی کسی کی اصل کوئی نہیں، سیدہ کی نسل جیسی کسی کی، سیدہ کی اصل جیسی کسی کی، سیدہ کی نسل جیسی کسی کی. اور جس جس کو یہ آیت یاد ہے پردے والی، اور جس جس کو یہ آیت یاد ہے جبریل کے آنے والی اور چکیاں گھمانے والی، حدیث یاد ہے، اس کو یہ میرا جملہ ضرور سمجھ میں آ جائے گا کہ سرکار کی ذات کے بعد سیدہ کے بردے جیسا، بردہ کہتے ہیں نوکر کو، غلام کو، سیدہ کے بردے جیسا کائنات میں کسی کا بردہ کوئی نہیں. اور آج نہیں سمجھ آئی تو آسمان کے سورج سے بھی پوچھ، وہ بھی تجھے بتائے گا کہ سیدہ کے بردے جیسا کسی کا بردہ کوئی نہیں، اور سیدہ کے پردے جیسا کسی کا. 6 فکرے ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ نام جیسا نام کوئی نہیں، مقام جیسا، اصل جیسی، نسل جیسی، بردے جیسا، پردے جیسا. توجہ ہے نا؟ تھوڑا سا آگے لے جاؤں گا تاکہ منزل قریب ہو جائے. سیدہ کی یہ صرف نسبی حقیقت نہیں، حسبی بھی بتا دوں. نبی پاک کی ذات کے بعد سیدہ کی عبادت جیسی، حضور کی ذات کے بعد سیدہ کی عبادت جیسی کسی کی عبادت کوئی نہیں. اور کلیجہ کر میں ثابت کروں گا حضور کی ذات کے بعد سیدہ کی سخاوت جیسی کسی کی سخاوت، سیدہ کی عبادت جیسی کسی کی عبادت کوئی نہیں، سیدہ کی سخاوت جیسی کسی کی سخاوت کوئی نہیں. اب اگر ضمیر سے سوچ تو میں جواب دیتا ہوں، سیدہ کی نسبت جیسی، سیدہ کی نسبت، جس طرف سے مرضی ہے لیا، سیدہ کی نسبت جیسی کسی کی نسبت کوئی نہیں. نہیں سمجھ آتی تو کربلا سے لے کے جلال پور شریف تک ہر سید زادے کی کوشش دیکھ، تیرا دل بول کے کہے گا سیدہ کی نسبت جیسی کسی کی نسبت کوئی نہیں، اور سیدہ کی محنت جیسی کسی کی. اب چونکہ ہم اہل سنت نسبتوں کا حیا کرتے ہیں، 10 نسبتیں ہو گئیں. اگر ہم راہ پہ رک گئے تو 11ویں کس کے حصے میں آئے گی اور 12ویں کس کے حصے میں آئے گی؟ تو چلو قبلہ 11ویں 12ویں نسبت کے حوالے سے بھی جملہ دے دوں. تقریر تو میں نے اگلے سال آ کے شروع کرنی ہے. حضور کی ذات کے بعد سیدہ کے نکاح جیسا، حضور کی ذات کے بعد سیدہ کے نکاح جیسا کسی کا نکاح کوئی نہیں. اور مولوی اب ہوش نہیں آتی تو قیامت والے دن جا کے دیکھ لینا، غدو ابصارکم نکسوا رؤوسکم، اس دن یہ بغیرت بھی مان جائیں گے کہ سیدہ کے نکاح جیسا کسی کا نکاح کوئی نہیں، اور سیدہ کے حیا جیسا کسی کا حیا کوئی نہیں. میں نے 12 کی نسبت سے، میں نے ایک جگہ 12 کی بات کی تو ایک بھائی صاحب کہنے لگے آپ بھی 12 کو مانتے ہو؟ میں کہا بے وقوفا تسی ایک باری مندے ہو، اسی 2 باری مندے آدھا تسی کیویں؟ میں نے کہا آپ تو 12 کو صرف اماموں کے والے سے مانتے ہو نا، کہ اماموں کی تعداد 12 ہیں جو اہل بیت اطہار میں سے ہوئے. میں نے کہا جی بالکل. میں نے کہا ہم اہل سنت ہیں، ہم 2 عقیدہ رکھتے ہیں 12 پہ. تم صرف اولاد کے حوالے سے 12 کو مانتے ہو،
ہم اولاد کے حوالے سے بھی 12 کو ہی مانتے ہیں، میلاد کے حوالے سے بھی 12 کو ہی مانتے ہیں۔ ہمارا 12 سے دوہرا تعلق ہے، اس لیے گھبرانا نہیں۔ میں نے 12 کی نسبت سے، چونکہ میلاد کا مہینہ قریب تھا، اس لیے 12 کی نسبت سے میں نے سیدہ پاک کی بے مثلیت کے 12 بابوں کا اعلان کیا۔ کیا کیا؟ 12 مضامین، 12 عنوانوں کا میں نے اعلان کیا۔ 12 عنوان سیدہ زہرا کی بے مثلیت کے میں نے ان کا اعلان کر دیا، اور 12 کے 12 ایسے ہیں کہ جس کے لیے کئی 12 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ پہلا عنوان جب ہم آگے آئیں گے تو پہلا عنوان ہمارا یہ ہوگا کہ سیدہ کے نام جیسا کسی کا نام کوئی نہیں، اور دوسرا باب یہ ہوگا کہ سیدہ کے مقام جیسا وعدہ رہا۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ میں نے جو گزارشات کی، انسان ہونے کے ناطے بہت سی غلطیاں کی ہوں گی، مالک معافیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔